ہے یہ حدیث، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتوں کو گن کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کے راوی، اس کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر، میرے ہاتھوں کو پکڑ کر میرے انگلیوں پر ان 5 باتوں کو گنوائے۔ کیوں؟ تاکہ ان باتوں کی اہمیت رہے کہ یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، اس کا اندازہ رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کے انگلیوں میں ان 5 باتوں کو گنوائے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات پیارے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسی مذاق سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسی مذاق یہ دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اس سے دل مر جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ان 5 باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو انگلیوں پر گن کر یہ باتیں بتائیں۔ یہ باتیں اگر ہماری زندگی میں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس حدیث میں موجود ہے۔ زندگی ہمیں کیسے گزارنا ہے اس کا ایک طریقہ اس حدیث میں موجود ہے۔ یہ باتیں اگر ہماری زندگی میں آ گئیں تو انشاءاللہ ہماری ذات سے ہمیں نفع ہوگا اور ہماری ذات سے دوسروں کو بھی نفع پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو تھوڑی تھوڑی تشریح کر دوں میں ان باتوں کی۔ اسی حدیث پر انشاءاللہ آج کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ گناہوں سے بچو۔ کیا فرمائے؟ گناہوں سے بچو۔ بھولنا نہیں ہے، یاد کرنا، سبق ہے یہ، مجھے بھی یاد کرنا، آپ کو بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ تھوڑی اس کی تشریح کر دوں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ہم لوگ عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارا چھوڑو، لوگ عبادت گزار کسے سمجھتے ہیں؟ لوگ عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو دکھنے میں اللہ والا نظر آئے، جس کی آنکھوں میں سرما ہو، جس کے سر پہ ٹوپی ہو، اسے عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ لوگ ظاہر کو دیکھ کر عبادت گزار یا غیر عبادت، اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ کر۔ اگر باتیں میٹھی میٹھی ہیں، اگر چہرے پہ داڑھی ہے تو سمجھ لیتے ہیں، یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ ہم لوگ عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو کثرت سے نفل پڑھتا ہو، ہم لوگ عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہو،
ہم لوگ عبادت گزار اسے سمجھتے ہیں جو 24 گھنٹے تسبیح پڑھتا ہو، جس کے ہاتھوں میں تسبیح ہو، جو ذکر کثرت سے کرتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، یہ ہمارا خیال ہے۔ لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سب سے بڑا عبادت گزار بتایا؟ پیارے آقا نے بتایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہوں سے سب سے زیادہ بچتا ہو، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو۔ اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، شریعت نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت گزار ہیں۔ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے پرہیز کریں گے تبھی تو نفع ہوگا نا بھئی، پرہیز نہیں ہوگا تو نفع ہوگا کیا؟ پرہیز نہیں کریں گے تو نفع نہیں ہوگا۔ ایک انسان ہے وہ پرہیز نہیں کرتا، گرچہ وہ اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن وہ پرہیز جن چیزوں سے بچنا ہے اچھی صحت کے لیے ان چیزوں سے نہیں بچتا، گرچہ کہ وہ اچھی غذائیں کھاتا ہو، لیکن پھر بھی اسے نفع نہیں ہوگا ان اچھی غذاؤں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے وہ عمدہ غذائیں تو نہیں کھاتا لیکن پرہیز کرتا ہے، جن چیزوں سے صحت کو نقصان ہے ان چیزوں سے وہ بچتا ہے، گرچہ کہ وہ اچھی غذائیں نہیں کھاتا پھر بھی یہ صحت مند رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پرہیز کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، جیسے ایک شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ اچھی دوائیں کھا رہا ہے، اچھی شوگر کے لیے جو چیزیں کھانا ہے سمجھو کہ وہ ساری چیزیں وہ کھا رہا ہے، چکن بھی کھا رہا ہے، مٹن بھی کھا رہا ہے، وہ جوس بھی پی رہا ہے، شوگر کے لیے جو جوس پینا ہے، وہ سوپ بھی پی رہا ہے، بقرعید کا موقع ہے تو سوپ بھی پی رہا ہے، اور پھر اچھے پھل فروٹ بھی کھا رہا ہے، کیونکہ بھوک سنبھالی نہیں جاتی شوگر کے مریضوں سے نا، تو ہمیشہ اس کے ہینڈ بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں عمدہ غذائیں ہیں، دوائیاں ہیں، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہا ہے، لیکن مٹھائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ وہ اچھی چیزیں اپنی صحت کے لیے وہ کھا رہا ہے، شوگر کا مریض ہے، لیکن مٹھائی سے پرہیز نہیں کرتا۔ تو اچھی عمدہ غذائیں کھانے کے باوجود بھی اسے نفع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک اور شوگر کا مریض ہے، وہ اس کے پاس پھل فروٹ لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، ڈرائی فروٹ لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، بیچارے پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، کسی نے پایا دیا ہی نہیں، تو سوپ کہاں سے پیے گا؟ وہ اڈلی ڈوسے پہ گزارا ہو رہا ہے، کبھی پڑوسی نے سوکھی روٹی دے دی، اسی کو پانی میں ڈبو کے اچار کے ساتھ کھا لیا، سمجھو سوکھی روٹی اور اڈلی ڈوسے پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، عمدہ غذائیں نہیں کھا رہا ہے، لیکن پرہیز وہ کرتا ہے، تب بھی وہ صحت مند رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرہیز کرتا ہے۔ تو اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم لوگ بہت سارے گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ کیا بھی نہیں، معمولی ہے، یہ سب چھوٹے موٹے گناہ کیا بھی نہیں، معاف ہو جاتے بول کر ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ جیسے زندگی میں ایک مرتبہ شادی کا موقع آتا ہے، پوری زندگی عبادت کرے، تہجد پڑھے، وقت لگائے، الحمدللہ سارے اچھا کام کرے، زندگی میں ایک بار ذرا شادی اپنی خوشی سے کر لیے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی سوچتے ہیں، یہی سوچ کر اچھے برے سب، دیندار کیا بولو، داڑھی والے کیا، غیر داڑھی والے کیا، حافظ کیا، غیر حافظ کیا، عالم کیا، غیر عالم کیا، امام کیا، مقتدی کیا، سب کے شادیاں برابر۔ صحیح بات ہے، سب کے شادیوں میں ووج فضول خرچی، ووج ویڈیو گرافی، ووج دعوتوں میں 10 قسم کے کھانے، 10 قسم کے چیزاں، فضول خرچی، ضرورت سے زائد چیزاں، کہ وہ دل میں یہ ہے، یہ کیا بھی نہیں چل رہا، سو یہ اس کو ہمیں کر لے تو اللہ معاف کر ڈالتا ہے۔ گناہ کی مثال سمجھیں انگارے کی جیسا ہے، چنگاری جیسا ہے۔ انگار
چاہے وہ زیادہ ہو تب بھی نقصان ہے، اگر چنگاری تھوڑی سی ہو تب بھی وہ نقصان دہ ہے۔ گناہ کی مثال زہر کی سی ہے، زہر ایک باٹل پیو تب بھی نقصان دے گا، ایک خطرہ پیو تب بھی نقصان دے گا، تب بھی وہ جان لیوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ پہلی بات، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ آج جو لوگ پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، میرے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکتا۔ تقدیر پر راضی ہو جانا، جو مجھے نہیں ملا وہ میرے مقدر میں نہیں ہے، جو مجھے ملا یہ میرے مقدر میں ہے۔ تقدیر پر یقین، کامل یقین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تقدیر کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں، کسی کو دے کر، کسی سے لے کر۔ جس کو نہیں ملا اللہ آزما رہے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، جس کو ملا اللہ امتحان لیتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ ایمان والوں کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ایمان والوں کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے، صبر کرنے والا بھی کامیاب، شکر کرنے والا بھی کامیاب۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ تو مالدار یہ نہیں، مالدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارا دل بے نیاز ہو، تکن اغنى الناس۔ دل اگر بے نیاز ہو جائے، دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو وہ مالدار ہے۔ جن کے دلوں میں ہمیشہ مال کی فکر، جن کے دلوں میں ہمیشہ دنیا کی فکر، وہ مالدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آج کل کے بہت سے مالدار، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے بول رہا ہوں، یعنی اس میں سے بہت سے نکل گئے، بہت سے اچھے مالدار بھی ہوتے ہیں، سب اپنے اوپر نہ لے لیں۔ ایک غریب بچی کی شادی تھی، ہمیں گئے ان کے پاس اور جا کر ان کو تشکیل کرے کہ ولیمے کی دعوت کا، آپ ولیمے کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو وہ کیا بولے معلوم سامنے سے، حضرت زہر کھانے چ مجھے پیسے نہیں، دعوت کہاں سے کھلانا، بولے مجھے زہر کھانے پیسے نہیں۔ تو مال کی ہرس جس کے دل میں ہو وہ مالدار ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ مالدار کسے سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ مالدار اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس عالیشان بنگلہ ہو، رہنے کے لیے اچھے سے اچھا گھر ہو، اور جس کے پاس دنیا کی چیزیں ہو، گاڑی ہو، اچھے سے اچھا گاڑی ہو، اچھی آمدنی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنى کثرت العرض ولکن الغنى غنى النفس۔ مال کا ہونا یہ مالدار ہونے کی علامت نہیں ہے، دل کا بے نیاز ہونا دنیا کی چیزوں سے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دل بے نیاز ہو۔ ہمیشہ جو مال کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دولت دولت دولت، یہ دولت کبھی کبھی انسان کی جان لے لیتی ہے، یہ دولت ہی اس کی جان لے لیتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار تھا، اس کے پاس بہت سا سونا، چاندی، جواہرات، اشرفیاں، ہیرے، ساری چیزیں اس کے پاس تھیں۔ وہ ایک خاص گھر بنایا تھا، ایک کمرہ بنایا تھا، جس کمرے کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور اس کے اندر اس نے اپنے ساری وہ چیزیں، سارا خزانہ اس کے اندر اس نے رکھا تھا۔ صرف اس کے خزانچی کو، اس کے منشی کو، جو اس کا مینیجر تھا، اس مینیجر کو اس معلوم تھا اور مالک کو معلوم، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور مینیجر کے ذمے یہ تھا کہ اس کی دیکھ بھالی کرنا، اسے تالا لگا کے رکھنا اس روم کی، اور اس روم کی دیکھ بھالی کرنا مینیجر کے ذمے تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مالک کو مینیجر پر شک ہوا کہ کہیں یہ خزانے میں سے کوئی چیز اٹھا تو نہیں رہا، کہیں یہ سونے چاندی میں سے کوئی چیز چوری تو نہیں کر رہا۔ تو مالک نے کیا کیا، مینیجر کو بتائے بغیر، مالک کے پاس ایک کیلی تھی، مینیجر کے پاس ایک کیلی تھی، مینیجر کو بتائے بغیر مالک چپکے سے گیا اور جا کر قفل کھولا، تالا کھولا، اندر گیا، اندر سے بند کر دیا، اور جا کر اندر سونا چیک کر رہا ہے، چاندی چیک کر رہا ہے، ہیرے جواہرات اشرفیاں جو بھی اس کے خزانے میں ہے ان ساری چیزوں کو وہ چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے مینیجر کا گزر ہوا۔ اب اس جگہ کے بارے میں مینیجر کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، مینیجر کو پتا، مالک کو پتا، ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ مینیجر کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ تالا کھلا ہوا ہے، تو اس نے سوچا کہ شاید میں تالا لگانا بھول گیا تھا، اچھا ہوا کہ میری نظر پڑ گئی، اگر مالک دیکھ لیتے تو میرا کیا حشر ہوتا، میری تو نوکری چلی جاتی۔ وہ گیا فوراً جا کر تالا لگا دیا، تالا لگا کے وہاں سے اپنے کام پہ چلا گیا، اور جا کر پھر رات میں وہ سو بھی گیا آرام۔ اب ادھر یہ پورا دن اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، باہر سے تالا ہے، اور مینیجر کے علاوہ کوئی اس جگہ جاتا بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن مینیجر نے سوچا کہ مالک کہیں تجارت کے کام سے کہیں گئے ہوں گے، تجارت بزنس کے لائن سے کہیں گئے ہوں گے، تو اس کی جو نوکری تھی، اس کا جو کام تھا، اس کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کی حفاظت کرنا، وہ دور سے دیکھ لیتا تھا کہ تالا لگا ہوا ہے، وہیں سے چلا جاتا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اندر کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، سونا موجود ہے، کھانا نہیں ہے، چاندی موجود ہے، پانی نہیں ہے، پورا خزانہ ہے، لیکن جسم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے نہیں ہے وہاں پر۔ اب وہ وہاں چیختا رہا، چلاتا رہا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، تیسرے دن کے بعد لکھا ہے کہ وہ اپنے سونے چاندی کے ڈھیر پر سر رکھ کر بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہاں سے بدبو آنے لگی تو مینیجر نے سوچا کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے، شاید اندر کوئی جانور وغیرہ، چوہا وغیرہ مر کر سڑ گیا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دیکھنے کے لیے کہ بدبو کیوں آ رہی ہے، وہ خزانے کی تالے کو کھولا، اور دروازہ جیسے ہی کھولا اس نے دیکھا کہ اس کا مالک سونے چاندی کے ڈھیر پہ مرا پڑا ہے۔ دولت نے جان لے لی، خزانے نے اس کی جان لے لی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس کے پاس دنیا ہو، جس کے پاس سونا چاندی ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، وہ مالدار نہیں ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، کیا بولو، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، میرے خدا نے جو مجھے دیا ہے میں اس پر راضی، یہ میرے لیے یہی بہتر تھا، اسی لیے میرے خدا نے مجھے اتنا دیا، اس پر جو راضی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دل سے دنیا کی محبت اللہ نکالتے ہیں، اور اللہ کی محبت آ جائے تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ دنیا کی چیزوں کی محبت نہ ہو، مل گیا اللہ کا شکر ہے، نہیں ملا تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرے لیے وہ بہتر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی ایک علاقے سے، اور آ کر اس نے ایک چادر پیش کی، بہت ہی خوبصورت وہ چادر تھی، منقش چادر تھی، بہت عمدہ اور خوبصورت۔ وہ چادر اس عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس چادر کو بنائی ہے، کئی مہینوں سے میں نے اس چادر کو بنائی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ اسے پہنیں، آپ اسے استعمال کریں، یہ میری خواہش ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اتنی خوبصورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آ گئی۔ اب چونکہ وہ ہدیہ دے رہی تھی، اور ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرما لی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی پسند تھی کہ اللہ کے نبی اسی وقت اوڑھ لیے، اپنے جسم پر ڈال لیے وہ چادر۔ بہرحال مجلس ختم ہو گئی،
صحابہ فرماتے ہیں کہ مجلس ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آنے لگے تو ایک صحابی آئے باہر سے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو چادر آپ پہنے ہیں اگر آپ مجھے دے دیں تو، اگر آپ چاہیں تو یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ تو جو دوسرے صحابی تھے وہ ڈانٹنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایک عورت بنا کر لا کر دی اور اس کی خواہش تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں اور تم آ کر مانگ لیے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنی بات کہی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر چلے گئے، صحابہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کو ایسا نہیں کرنا تھا، کیوں مانگے تم؟ اللہ کے نبی پسند سے وہ پہنے تھے اور تم نے مانگ لیے۔ وہ صحابی کہنے لگے مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ چادر پیارے نبی کے جسم سے مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، اگر پیارے نبی کی یہ چادر مجھے مل جائے گی تو میں اس کو لے کر پھروں گا نہیں، میں اسے اپنے بچوں کو وصیت کر دوں گا کہ میرے کفن میں یہ چادر استعمال کرو، کیونکہ یہ وہ چادر ہے جو پیارے نبی کے جسم کو لگا ہوا ہے، یہ چادر میرا کفن بنے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگی ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، دوسری چادر اوڑھ لیے اور وہ چادر جو ابھی ابھی پسند تھی وہ چادر لا کر ان صحابی کو دے دی۔ یہ ہے مالداری، اس کو کہتے ہیں۔ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، دل بے نیاز ہو دنیا کی چیزوں سے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں، بلکہ مالدار وہ ہے جس کا دل بے نیاز ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل سے دنیا کی چیزوں کی محبت ختم ہو جائے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، کیا کرنا اس کے لیے؟ حرام چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور نمبر 2، اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو۔ اللہ کے فیصلے پر راضی، تم سب سے بڑے مالدار۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ حیران، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں، کون مومن نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامت یہ بتائی کہ مومن ہوگا تو وہ اپنے پڑوس غریب کا خیال ضرور رکھے گا، اگر وہ مومن ہوتا تو اپنے پڑوسیوں کا خیال ضرور رکھتا، اس نے خیال نہیں رکھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ وفیات الاعیان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک نوجوان تھا جو عیش و عشرت میں، مستی میں، آوارہ گردی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ ویسے تو بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں جو عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، اچھے کاموں سے دور، ماں باپ کی نصیحتوں سے دور، بڑوں کے ادب و اخلاق سے دور۔ تو وہ نوجوان تھا، اس کا ایک خاص کام یہ تھا، رات میں وہ شراب کباب میں اس کی زندگی گزرتی، ڈھول بجاتا، گانے گاتا زور زور سے، اور کبھی کبھی وہ اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لیتا اور سارے دوست اس کے جمع ہوتے اور جمع ہو کر زور زور سے گانے گانا، وہ ڈھول بجانا اور شراب کباب و مستی میں پوری رات گزارتے وہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علاقے کے جو گورنر تھے
رات کو ان کا گزر ہوا وہاں سے، گورنر تھے تو ان کے ساتھ پولیس وغیرہ بھی ساتھ میں، ان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے شور شرابہ سنا، قریب گئے تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بازو اتنے زور زور سے گانا بجانا، اور پھر گورنر صاحب کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت آپ کے پڑوس میں جو نوجوان زور زور سے گانے بجاتا تھا، کل گورنر کا گزر ہوا، انہوں نے اس کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گئے گورنر کے پاس اور جا کر پوچھے کہ آپ نے ہمارے پڑوسی کو جیل میں ڈالا ہے، مناسب ہوگا کہ آپ اسے چھوڑ دیں، یا پھر اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو کوئی جرم ہے تو بتائیں۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے زور زور سے گانے بجا رہا ہے، زور زور سے گا رہا ہے، آپ کے آرام میں، آپ کی عبادت میں وہ خلل ڈال رہا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اس بدتمیز کو جیل میں ڈالا ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑا رہے گا، کچھ مار اسے پڑے گی، تب اس کے عقل جو ہے ٹھکانے آئیں گے، ہوش ٹھکانے میں آئے گا، بڑوں کی تمیز، ادب، احترام سب اس کو سب سمجھ میں آئے گی بات اس کی، اس لیے میں نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہوئے اتنی بڑی بے ادبی، آپ کے آرام کا خیال نہیں کرتا، یہ رات میں زور زور سے گانے بجا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں اللہ کے لیے اسے معاف کر دیتا ہوں، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اگر اس کا کوئی دوسرا جرم نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو گورنر صاحب کو پتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، امام صاحب کی سفارش پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ گورنر صاحب جو اس کو چھوڑ دیے۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ حضرت زندگی بھر میں آپ کو ستاتا رہا، میں جان بوجھ کر زور زور سے ڈھول بجاتا تھا، میں دوستوں کو جمع کر کے زور زور سے گانے گاتا تھا تاکہ آپ کو خلل ہو، تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن آج رات جب میں جیل گیا تو آپ خود مجھے چھڑانے آ گئے۔ آپ کے یہ اخلاق، آپ کا یہ رحم، آپ کا یہ کرم، یہ آپ کے اخلاق دیکھ کر میں تو قربان ہوں، وہ کہہ کر وہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ عمل حضرت امام ابو حنیفہ کا اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس کے بعد بقیہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں اس نے گزاری۔ تو اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بات کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر تم احسان کا معاملہ کرتے ہو، اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہو، حسن سلوک سے پیش آتے ہو، تو سمجھو کہ تم مومن ہو، اور اگر تم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر یہ صفت تمہارے اندر ہے تو تم مسلمان ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس میں اگر بات کرنے جائیں بہت بڑی بات ہے، بہت سارے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ بتا کے اس بات کو ختم کروں۔ دیکھیں ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھیں، وہ انسان تو انسان، جانوروں کو، پرندوں کو بھی اپنی طرف سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، جانوروں کو بھی، پرندوں کو بھی اپنی طرف سے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حیات الجہاں دیدہ ایک کتاب ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو پڑوس ملک کے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا نام ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جہاں دیدہ۔ 2002 میں 2003 میں گجرات کا جو فساد ہوا 2002 میں،
اس کے آخر سال میں رمضان سے پہلے مدرسے میں ایک کمپٹیشن تھا تقریروں کا اور ایک کمپٹیشن تھا لکھنے کا، تو اس میں نے حصہ لیا تھا اور الحمدللہ اس میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا۔ تو اس میں مجھے جو انعام میں کتاب ملی تھی اس کتاب کا نام تھا جہاں دیدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کی وہ کتاب تھی، قرآن جیسی موٹی کتاب تھی وہ۔ میں جا رہا تھا اپنے نانی کے گاؤں کو، ٹرین میں وہ پڑھتے ہوئے میں جا رہا تھا، تو اس وقت اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں لیکن اس کتاب کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ وہ میرے پاس ایک ہینڈ بیگ تھی، اس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور یہ کتاب۔ بس میں ایسا ہوا، میں سنا تھا کہ وہاں چوری بہت زیادہ ہوتی ہے، بہرحال ایک بڑا سوٹ کیس تھا جس میں سارے کپڑے وغیرہ ضروری چیزیں تھے، اور ہینڈ بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں اور یہ کتاب رکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی رکھ کے میں سو رہا تھا، ایک جگہ ہوٹل کے لیے جو ہے بس رکی، کھانا کھانے کے لیے گیا اور آ کر دیکھا تو وہ ہینڈ بیگ غائب ہے۔ اس میں وہ کتاب تھی جہاں دیدہ، وہ بھی وہ اس بیگ کے ساتھ وہ کتاب بھی چلے گئے۔ پھر بعد میں نے پھر دوسری کتاب خرید لی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے بڑے وہ تھے جو دوسروں کو بھی تکلیف، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک مصر کو فتح کرنے کے لیے گئے، وہاں خیمے لگائے۔ جب ایک ملک کو جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، تو اس ملک سے باہر خیمہ لگاتے تھے۔ خیمہ لگا کر پھر یہاں سے جا کر وہ جو ہے وہاں بات چیت کرنا، لڑنا جو بھی ہے وہ کرتے تھے۔ تو جو خیمہ لگائے تھے، ملک مصر فتح ہو گیا۔ فتح ہونے کے بعد جب وہ واپس وہ ان خیموں کو نکالنے کے لیے آئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں ایک کبوتری نے انڈے ڈال دیے ہیں۔ ان کے خیمے میں ایک کبوتری نے انڈے ڈال دیے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا، رکو رکو، اگر ہم ان انڈوں کو نیچے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کبوتری آ کر نہ بیٹھے اور انڈے ضائع ہو جائیں، اور اگر خیمہ کو اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے انڈے گر جائیں۔ تو اس لیے ایک کام کریں گے، کبوتری نے ہمارے خیمے میں آ کر پناہ لے لی ہے، وہ ہماری پڑوسی ہو گئی ہے، اب ان انڈوں کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے جب تک کبوتری آ کر ان پر بیٹھ کر ان سے چوزے نکل کر یہ چوزے اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں تب تک ہم اس خیمے کو نہیں اکھاڑیں گے، تب تک ہم اس خیمے کو نہیں اکھاڑیں گے۔ 2 آدمیوں کو متعین کر دیے، 2 آدمیوں کو ذمہ داری دے دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے جب تک کبوتری آئے، آ کر بیٹھے اور پھر اس سے چوزے نکلے وہ اڑنے کے قابل ہو جائیں، پھر اس کے بعد تم خیمے کو اکھاڑنا، خیمے کو جو ہے نکالنا، اور پھر آ کر تم قافلے میں شامل ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھے ہمارے بڑے۔ آج ہمارے اندر یہ انسانیت ہے؟ خوشی کا موقع بول کر اتنے زور زور سے گانے بجا رہی، پوری گلی میں، اڑوس پڑوس والے نہیں، پوری گلی والوں کی نیند حرام۔ اڑوس پڑوس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، انہیں سونا ہے، کئی کو بھئی یہ گانے بجانے کیا، یہ شور شرابہ نہیں۔ خوشی کا موقع، خوشی کب کی زندگی میں ایک بار کرتی سو ذرا سنبھالے، نہیں تو کیسا وہ، یہ خوشی ہے۔ یہ اس خوشی پر اللہ راضی ہوں گے؟ ایسی خوشی کا کیا فائدہ جس خوشی میں اللہ ناراض، جس خوشی میں نبی ناراض، جس خوشی میں دوسرے انسانوں کو تکلیف۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسے ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ایسے شادیاں جن میں دوسروں کی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو ایذا پہنچا کر، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، پھر 1-2 سال میں طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات یہ فرمائی۔ کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری بات، پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، تم مومن ہوگے۔ اور چوتھی بات، پیارے نبی نے فرمایا، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو۔ یہ ہمیشہ 24 گھنٹے ہنسی مذاق، ہنسنے کے واسطے، دوسروں کو ہنسانے کے واسطے انسان جھوٹی باتیں کرتا ہے، دوسروں کی نخالی کرتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔
دوسروں کو ہنسانے کے واسطے کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ محفلیں دوستوں کی جو لگتی ہیں، دوسروں کو ہمیشہ ہنسی مذاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہنسی مذاق کرنے سے دل مردے ہو جاتے ہیں، دل مر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، پیارے نبی نے فرمایا 4 باتوں کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ 4 باتوں پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ نہیں، وہ 5 باتیں الگ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ یہ جو دل مردہ ہونے سے بچنا ہے تو 4 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں گے، جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہونے سے بچائیں گے۔ اور نمبر 2، تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کی پابندی کرنا، جیسے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں۔ تہجد کی پابندی کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو مردہ ہونے سے بچائیں گے۔ اور نمبر 3، یتیموں اور مسکینوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ دل کے مردہ ہونے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4، کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ دل کو مردہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کو جو 5 باتیں ارشاد فرمائیں، جو 5 نصیحتیں کی ہیں، ان 5 باتوں پر مجھے آپ کو، پوری امت کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔